بسم اللہ وصلاۃ وسلام علی رسول اللہ۔ اچھا، المرقات فی علم منطق سبق نمبر 34 آپ کے سامنے جاری ہے۔ تنبیہ ہم پیچھے پڑھ رہے تھے، اور تنبیہ میں ہم نے آدھی بات تو کر لی تھی کہ متقدمین اور متاخرین کا اختلاف نقل کیا تھا کہ شکل اول میں جب ہم نتیجہ لاتے ہیں تو ایجاب الصغریٰ کلیت الکبریٰ کے ساتھ ایک تیسری شرط جہت کے اعتبار سے فعلیت صغریٰ ہونا بھی ضروری ہے، متاخرین کے نزدیک، اور متقدمین کے نزدیک ضروری نہیں ہے۔ صحیح ہو گیا؟ یہ بات تو ہم نے پچھلے اس میں کر دی تھی، پچھلے سبق میں۔ اب دوسرا یہ ہے کہ اسی تنبیہ کے اندر مصنف رحمۃ اللہ علیہ بھی بیان فرما رہے ہیں کہ کیا بیان فرما رہے ہیں؟ شکل اول کی خصوصیات۔ ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ موجبہ کلیہ کا نتیجہ دینا صرف شکل اول کی خصوصیت ہے، باقیوں کی نہیں ہے۔ باقی شکلوں میں اگر آپ غور کریں گے تو موجبہ کلیہ کا نتیجہ نہیں آتا، صرف اسی شکل اول کی ہی خصوصیت ہے کہ موجبہ کلیہ کا نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ شکل اول میں اگر آپ دیکھیں گے تو جو نتیجہ برآمد ہوتا ہے وہ محصورات اربعہ کی صورت میں آتا ہے، یعنی موجبہ کلیہ بھی نتیجے میں آتا ہے، موجبہ جزیہ بھی آتا ہے، سالبہ کلیہ بھی آتا ہے، سالبہ جزیہ بھی آتا ہے۔ آپ نتیجے دیکھ لیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، تو جو 16 شکلوں میں سے 4 معنی خیز مفید شکلیں ہیں، ان میں آپ دیکھیں تو چاروں میں آپ کو جو نتیجے ملیں گے وہ محصورات اربعہ پورے ہو جائیں گے۔ اس میں موجبہ کلیہ بھی، موجبہ جزیہ بھی، سالبہ کلیہ بھی، سالبہ جزیہ بھی۔ یہ خصوصیت بھی صرف شکل اول میں ہے، باقی چاروں شکلوں میں یہ خصوصیت نہیں پائی جاتی۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ تنبیہ مکمل ہوگی۔ اب میں کتاب کو پڑھ رہا ہوں۔ تنبیہ انتاج الموجبۃ الکلیتی، موجبہ کلیہ کا جو نتیجہ دینا ہے یا موجبہ کلیہ کا نتیجہ دینا ہے وہ من خواص شکل الاول، شکل اول کے خواص میں سے ہی ہے۔ کما ان الانتاج لنتاج الاربعتی، جیسا کہ نتیجہ دینا چاروں نتائج کا نتیجہ دینا ایضاً من خصائصہ، اسی کے خصوصیات میں سے ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ نتیجے میں چاروں یعنی محصورات اربعہ کا آنا یہ بھی اسی کی خصوصیت میں سے، جیسے ابھی میں نے ذکر کیا۔ والصغریٰ الممکنہ، اور صغریٰ ممکنہ جو ہے غیر منتجۃ، وہ نتیجہ نہیں دیتا فی ھذا الشکل، اس شکل اول میں، فقد وضح بما ذکرنا، پس واضح ہو گیا وہ جو ہم نے ذکر کر دیا، انہ لا بد فی ھذا الشکل کیفا ایجاب الصغریٰ، کہ اس شکل اول میں صغریٰ کا موجبہ ہونا ضروری ہے شرط کے اعتبار سے۔ وکمن کلیت الکبریٰ، کم باعتبار کم کے، وہ کلیت کبریٰ کا کلیہ ہونا ضروری ہے۔ وجہتاً، اور جہت کے اعتبار سے فعلیت الصغریٰ، صغریٰ کا فعلیہ ہونا ضروری ہے۔ کس کے ہاں؟ متاخرین کے ہاں۔ متقدمین ابو نصر فارابی وغیرہ کے ہاں ضروری نہیں ہے۔ یہ تشریح میں پہلے کر چکا ہوں آپ کے سامنے۔ تو ہم آگے اب پڑھنے جا رہے ہیں شکل ثانی کو۔